کیا مولانا اس پر بھی تھوڑا بول دیجئے گا. ہمارے برہیٹ کے علاقوں میں مسجدوں میں عورتوں کا انتظام ہے, کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے, بڑا اعتراض کرتے ہیں. جو مسجد میں عورتوں کے جانے پر اعتراض کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے, اس لیے کہ مسجد میں جانے کی اجازت عورتوں کو میں نے اور آپ نے نہیں دی, ہمارے مولانا ہمارے ناظم اجلاس صاحب نے نہیں دی ہے, ہمارے علماء کرام نے نہیں دی ہے. مسجد میں عورتوں کو جانے کی اجازت ہمارے نبی نے دی ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد, اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو, مگر ہاں مسجد میں سپریٹ انتظام عورتوں کا ہونا چاہیے, ان کی انٹری الگ ہو, ان کے راستے الگ ہو اور پردے میں آئے وہ. اور خاص طور سے میں ابھی آج میں نے تیتریا میں جمعہ پڑھایا, وہاں بھی میں نے یہ بات کہی کہ ہمارے اس انصاری برادری کی جو مسجدیں ہیں پورے اس پرکھنڈ میں, پورے اس علاقے میں, صاحب گنج سے لے کے گڈا تک, میں ایک چیز دیکھتا ہوں, جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے. بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ, 2 منزلہ مسجد ہے, عورتوں کا انتظام نہیں. کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ برہیٹ کے جلسے میں عورتوں کا انتظام ہم نے کرا لیا اور عورتوں نے دین سیکھ لیا, ہم نے نیما میں اور ہم نے لال مٹیا میں اور ہم نے فلاں علاقوں میں جلسے کر لیے اور عورتوں کا انتظام کر دیا اور وہاں عورتیں آ گئی اور دین سیکھ لیا, غلط سوچ ہے آپ کی. ایک رات کے جلسے سے عورتیں دین نہیں سیکھیں گی. ہر مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے آپ عورتوں کا انتظام رکھیے, سپریٹ انتظام, الگ انتظام, اور وہاں اپنے گھر کی عورتوں کو جمعہ میں لے کے جائیے. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سال کے 52 جمعہ کے خطبے اگر آپ کے گھر کی ماؤں بہنوں نے اور بیٹیوں نے اس میں شرکت کی اور 52 آدھا گھنٹے کے جمعہ کے خطبے انہوں نے سنے, دین کی بہت ساری نالج لے کر کے وہ گھر جائیں گی اور انشاءاللہ بہت ساری برائیوں سے وہ بچنے لگیں گی. آج آپ کو حیرت ہوگی کتنی عورتوں کو نماز کا صحیح طریقہ نہیں آتا, وضو کا طریقہ نہیں معلوم, غسل کا طریقہ نہیں معلوم, حیض اور نفاس کے ضروری مسائل نہیں معلوم. جو مدرسے میں پڑھی لڑکی ہے, عالمہ ہے, اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, عام عورتوں کی بات کر رہا ہوں. اپنی عورتوں کو دین سکھاؤ میرے بھائی. نبی اکرم کے دور میں انصار کی عورتیں آتی تھیں اور بڑے پرائیویٹ مسائل بھی اللہ کے نبی سے پوچھ لیتی تھیں. اما عائشہ نے ایک مرتبہ بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا نعم النساء نساء الانصار, انصار کی عورتیں تو بڑی بہترین عورتیں ہیں, لا یمنعهن الحیاء ان یتفقهن فی الدین, وہ دین سیکھنے کے معاملے میں شرماتی نہیں ہیں. اپنی عورتوں کو دین سکھاؤ میرے بھائی, ایسا دیندار بناؤ اپنی بیٹیوں کو کہ تم کو مسئلہ پوچھنا پڑے تو اپنی بیٹی سے پوچھو. حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو, آخری ٹائم ہے, انتقال کا ٹائم ہے, ان کی بیٹی حضرت عائشہ ان سے ملنے کے لیے آتی ہیں, باپ کا آخری ٹائم ہے اور ابو بکر صدیق اپنی بیٹی سے سوال کرتے ہیں اے میری بچی اللہ کے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ ابو بکر صدیق کون ہے؟ نبی کے یار غار ہیں, نبی کے سب سے خاص صحابی ہیں, مگر کفن کتنا تھا اللہ کے نبی کا یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کے گھر والے زیادہ بہتر بتا پائیں گے. پوچھا بیٹی اللہ کے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ حضرت عائشہ نے کہا ابا جان اللہ کے نبی کے کفن میں 3 کپڑے تھے, 3 سوتی چادریں تھی, پلین چادریں تھی. کہا ہے میری بیٹی جب تم مجھے کفنانا, ایک میرا کپڑا ہے جو بیماری کے دنوں میں پہنا کرتا تھا, اس کپڑے میں مجھے کفنانا اور 2 کپڑے اور لے لینا. اما عائشہ نے فرمایا ابا جان ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں, آپ کو پرانے کپڑے میں ہم نہیں کفنائیں گے, آپ کے لیے نئے کپڑے کا انتظام کریں گے, نئی کفن کی چادریں لائیں گے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے میری پیاری بیٹی انما هو للمہلہ ان الحی احق بالجدید, اے میری بیٹی جو بھی کپڑا تو مجھے پہنائے گی اسے تو مٹی میں مل جانا ہے, اسے تو گل جانا ہے, اسے تو ختم ہو جانا ہے. اے میری بیٹی نیا کپڑا کسی زندہ انسان کو پہنا دینا, مردے کو نیا کپڑا پہنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صحابہ تھے میرے بھائی, مرنے کے ٹائم بھی یہ فکر رہتی تھی کہ میرا کفن دفن سنت کے مطابق. آج کتنے مسلمان ہیں مرنے کے بعد ان کے گھر میں تیجا ہو رہا ہے, 10واں ہو رہا ہے, برسی ہو رہی ہے, 40واں ہو رہا ہے, قرآن خوانی ہو رہی ہے, کتنے کام بدعت کے ہو رہے ہیں, شریعت کے خلاف ہو رہے ہیں. خبردار, اگر آپ کو یہ لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے گھر میں کوئی بدعت ہوگی, آپ وصیت کر کے جائیے, اپنے گھر والوں سے کہہ کے جائیے, اپنے بیٹوں سے کہہ کے جائیے میرے جنازے کی نماز سنت کے مطابق پڑھائی جائے, مجھے دفنایا جائے سنت کے مطابق, مجھے کفنایا جائے سنت کے مطابق, آپ وصیت کر کے جائیے میرے بھائی. تو آج فتنوں کا دور ہے میرے بھائی, اور فتنے ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے بادروا بالاعمال فتنا,
ایسا دور آنے والا ہے، فتنوں کا ایسا دور آنے والا ہے، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اس وقت کے آنے کے پہلے تم نیکی کے کاموں میں جلدی کر لو، جلدی کر لو میرے بھائی۔ اب انتظار میں مت رہو کہ مولانا مرتضی صاحب تقریر کریں گے نماز پر تب ہم نماز کی پابندی کریں گے، عبد الغفار صاحب جب نماز پر بولیں گے تب ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ اب انتظار مت کرو میرے بھائی، کب کس کی موت کا کون سا بہانہ آ جائے، کب کس کی موت کا پروانہ آ جائے، کون سی بیماری کب کس کو آ جائے، ہم نہیں بتا سکتے۔ آج تو وہ دور ہو گیا میرے بھائی۔ میرے استاد محترم بنارس کے جامعہ سلفیہ کے ہمارے استاد مولانا عبید اللہ طیب صاحب، 20 فروری کو میسج آیا کہ مولانا کی طبیعت بہت خراب ہے، دعا کریں۔ 21 کو میسج آیا بہت حالت سیریس ہے، دعا کریں۔ 22 کو میسج آیا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آج بیماری کی خبر آتی ہے، صبح کو شام کو انتقال کی خبر آ جاتی ہے۔ انتظار مت کرو، اگر اللہ نے دولت دی ہے اور آپ صحت مند ہیں، انتظار مت کرو 60 سال کے ہو جائیں گے تب حج کر لینا، جاؤ جلدی سے حج کا فارم بھرو، حج کر لو، عمرہ کا فارمیلٹی پوری کرو اور عمرہ کرو۔ نماز نہیں پڑھتے ہو تو نماز پڑھو۔ اور معاف کرنا، اگر اللہ نے آپ کو بزنس مین بنایا ہے، دولت والا بنایا ہے، 4 پیسے سکون سے آ رہے ہیں اور آپ کی زندگی میں نماز کا ٹائم نہیں ہے، تو کبھی غور کرنا میری بات پر۔ یہ جو تم پیسہ کما رہے ہو نمازوں کو چھوڑ کے، کہیں یہ مال یہ دولت تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائے، یہ فتنہ بن جائے گا، یہ مال تمہارے لیے عذاب بن جائے گا میرے بھائی۔ اور جب مال عذاب بن جائے گا تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انسان اتنا لالچی ہو جاتا ہے مال کمانے کے چکر میں، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے کے 2 پہاڑ بھی آ جائیں تب بھی وہ تیسرے کی تمنا کرے گا میرے بھائی۔ مال آج فتنہ بن چکا ہے۔ آج ہمارا نوجوان لاٹری کے ذریعے امیر بننا چاہتا ہے، جوا کے ذریعے راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے، ہمارا نوجوان سٹہ بازی میں حصہ لے رہا ہے، آن لائن بہت سارے فالتو قسم کے جوا والے ایپ آ رہے ہیں، ان ایپس کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے حلال طریقے سے پیسہ کماؤ، یہ حرام طریقے چھوڑ دو۔ اگر ان کے ذریعے تم لکھ پتی بن بھی گئے، کروڑ پتی بن بھی گئے، وہ دولت کام آنے والی نہیں ہے، ایک دن وہ دولت تمہارے لیے بربادی کا سبب بنے گی میرے بھائی۔ حلال طریقے سے پیسہ کماؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال، وہ زمانہ بھی لوگوں پر آنے والا ہے جب انسان پرواہ نہیں کرے گا مال کس طریقے سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے، یہ مال کس طریقے سے ہم کما رہے ہیں اس کا بھی حساب اللہ تعالیٰ کیا دینا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، انسان قیامت کے دن ہل نہیں سکتا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں میں یہ سوال بھی کیا جائے گا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ مال کماؤ میرے بھائی۔ اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں، ابھی گجرات کے احمد آباد میں میرا پروگرام تھا اور میرا موضوع تھا اسلامی تجارت کے آداب اور اس کے احکام، وہاں میں نے یہ بات کہی تھی، گجرات بڑے کاروباریوں کا مرکز ہے، میں نے وہاں یہ بات کہی تھی۔ میں نے کہا تھا ہماری قوم کو کاروباریوں کی بھی ضرورت ہے۔ جب کاروباریوں کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں صاحب مارواڑی بڑے کاروباری ہوتے ہیں، گجراتی بڑے کاروباری ہوتے ہیں، سندھی بڑے کاروباری ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہم اپنی قوم کے بارے میں یہ سننا چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں مسلمان بہت بڑا کاروباری ہوتا ہے، ہماری قوم بہت اچھا بزنس کرتی ہے، ہمیں کاروباریوں کی بھی ضرورت ہے۔ یہ مدرسے کیسے چلیں گے، یہ یتیم خانے کیسے چلیں گے، یہ بنات کے ادارے کیسے چلیں گے، یہ تمام ادارے اور تمام مسجدیں کیسے چلیں گی، یہ اماموں کی تنخواہیں کیسے دی جائیں گی۔ ہماری قوم کو کروڑ پتیوں کی بھی ضرورت ہے میرے بھائی، مگر جتنے بھی کروڑ پتی بن جاؤ، قرآن کی ایک آیت یاد رکھو میرے بھائی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے پاس جتنا بھی مال آ جائے، جتنے بھی بیٹے اور اولاد تم کو ہو جائے، تمہارا مال تم کو کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں اپنی اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا۔ اے ایمان والو مال کے چکر میں اللہ کو فراموش نہ کر دینا اور اولاد کے چکر میں اللہ کو فراموش نہ کر دینا۔
قرآن کے 18ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، حقیقت میں اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں، ایمان والے بندے تو وہ ہوتے ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، وہ دکان بھی چلاتے ہیں، لیکن جب نماز کا ٹائم آتا ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، جب اللہ کی طرف بلانے والا مؤذن ان کو بلاتا ہے، اپنے کاروبار کو بند کر کے وہ نماز کی طرف دوڑ جاتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، میرے ان بندوں کو قیامت کے دن کا ڈر ہے، ان کو ڈر ہے وہ اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے۔